السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان انیلا سلیمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل میں کیا امریکہ شامل ہونے جا رہا ہے، امریکی صدر کی ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کا کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور ایرانی جرنل اور سائنسدانوں کی شہادت کے لیے جاسوسی کس نے اور کب کی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار فیصل ادریس بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم آپ السلام۔ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے ایران اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو مخالف کر کے یا ناراض کر کے امریکن پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور ان کی پالیسیز یہ ہیں کہ دنیا پرامن ہونی چاہیے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت صدر ٹرمپ کو ٹریپ کر لیا ہے اور اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوکرین اور رشیا جنگ جو ہے وہ بھی بند نہیں ہو رہی، یا ان کی جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ دوسری، ایران اور اسرائیل جنگ جو ہے اس میں اگر ماضی میں تو جتنے سے دور آئے ہیں امریکہ کے، وہ ان کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں اسرائیل کے، اس دفعہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، پر ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کہ وہ کسی طریقے سے باتوں سے اور بیانات سے اور نعروں سے ہی اسرائیل کو مطمئن کر دیں، اور کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ وہ ایران پر حملے میں شامل نہ ہو۔ اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایران میں حملے پہ امریکہ کو شامل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی شک رکھ دی ہے جس میں کانگریس کے بارے میں یہ حتمی رائے دے دی گئی ہے کہ کانگریس فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے اس کا لائی بن کے یا نہیں، اور پھر کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہونے دے گی اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور بٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ نعروں سے اور تسلیوں سے کیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جنگ تو ختم نہیں ہوگی، اسرائیل نے تو لڑنی ہے اور ایران نے بھی لڑنی ہے، اور ایران نے پہلی دفعہ دنیا میں اسرائیل کے تل ابیب جو ہے اس میں پہلی دفعہ وہ مطلب گرم ہوا ہے، یا پہلی دفعہ اس پہ بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں اسرائیل کے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسرائیل کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے ملک سے باہر جانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے یہودی جو لابی ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اسرائیل میں جو لوگ وہ ڈفرینٹ ملکوں میں بھی رہتے ہیں، ان جتنے بھی یہودی ہیں ان کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نیتن یاہو کا موقف ہے کہ جب آپ کو سب کو فوجی ٹریننگ دی گئی ہے تو ایران کے ساتھ لڑیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ملک سے نکل جائیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسرائیل اس وقت پریشان ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے بلند ہیں دعوے اور ان کے حوصلے، اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تہران خالی کر دیں، تہران میں جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، لوگوں کے ڈر انہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ایرانی جو ہیں وہ پاکستانی جو کر رہے تھے نا انڈیا کے ساتھ، جب مودی کی بینڈ بجائی ہے پاکستان نے، تو اسی طریقے اس سے 4 ہاتھ آگے ایرانی جو ہیں وہ اسرائیل کو نان سیریس لے رہے ہیں، وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ اور بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی طرف سے ایک ایگریمنٹ جو ہے نا وہ ایران کو دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو سائن کیا جائے، اس کو سائن کرنے کے بعد یا تو ایران میں امن ہوگا یا جنگ ہوگی، اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے کسی ایگریمنٹ پہ اب عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان کیا اسرائیل نے، اور ایران اب اسرائیل کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ تو رشیا نے بھی ثالثی کی آفر کی ہے، چائنا نے بھی کی ہے، امریکن صدر جو ہیں وہ تو خیر شعلہ انگیز تقاریر کر کے کام خراب کرنے کی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے کہ ایران نے سرنڈر نہیں کرنا۔ بٹ صاحب، نیتن یاہو جو ہے 1996 سے لے کے ٹل ابھی تک 2012 میں بھی 2025 میں بھی اس نے ایک بات کو بارہا کہا کہ جو ایران ہے نا وہ نیوکلیر پاور بنتا جا رہا ہے، اس نیوکلیر پاور سے جو اسرائیل کو ہے وہ کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے نیوکلیئر پاور کی نہیں ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ جب 9/11 والا حملہ ہوا تھا آلموسٹ 20 سال پہلے، اس وقت امریکی جرنل جو تھے، جنرل ریزلے کلاک، انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا تھا 20 ممالک پر حملہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر 20 ممالک پر حملہ نہ کیا گیا
تو یہ دنیا میں امن کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. وہ 20 ممالک میں ایک ایران بھی شامل ہے. تو یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ یہ ہے کہ ایران پر حملہ کر کے ایران 20% تیل جو چائنا میں جاتا ہے وہ ایران سے جاتا ہے اور رشیا سے جاتا ہے. ایران پر حملہ ہوگا تو وہ تیل دینا بند کرے گا چائنا کو. چائنا کی اکانومی متاثر کرنے کے لیے یہ پلان کیا گیا. جی بٹ صاحب میرا جو ہے آخری سوال آپ سے ہے, ڈیل یا ریجم جو ہے چینج, اس حوالے سے آپ اپنی ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ ڈیل ہوگی یا رجیم چینج ہوگا؟ نہ رجیم چینج ہوگا نہ ڈیل ہوگی. ایران کے عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت پہ, اپنے سربراہ مملکت پہ بہت زیادہ مطلب کانفیڈنس میں ہیں. انہی کی وجہ سے وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ان کا عوام کا یہ خیال ہے کہ جتنے جنرلز ان کے اور جتنے سائنسدان شہید ہوئے ہیں ان کا ایران کو بدلہ لینا چاہیے اسرائیل سے. اور یہ رجیم چینج کے لیے بھی آپ سمجھے ایران پہ حملہ کیا گیا. یہ نیوکلیر پار نہیں ہے. نیوکلیر پار کے جو امریکن انٹیلیجنس چیف ہیں تلسی, غالباً انڈین نژاد ہیں, انہوں نے آج 25 مارچ کو کانگریس میں ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ ہماری نیشنل انٹیلیجنس 17 ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی یا نیوکلیر پروگرام پہ کام نہیں کر رہا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوکلیر کی لڑائی نہیں ہے. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.